اور وہ تجھ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کہو میں تمہیں اس کا کچھ ذکر سناتا ہوں۔ ہم نے زمین پر اسے اقتدار عطا کیا تھا اور ہر چیز کا اس کے لیے سبب بنایا تھا۔ پھر وہ ایک راستہ اختیار کرتا ہے یہاں تک کہ سورج کے غروب ہو جانے کی جگہ پہنچ جاتا ہے۔ وہاں اسے سورج کو ایک سیاہ اور تاریک چشمے میں ڈوبے ہوئے پایا۔ پھر وہ ایک راستہ اختیار کرتا ہے یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچ جاتا ہے۔ ان دو پہاڑوں کے نیچے ایک قوم کو پایا جو تقریباً سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ لوگ ذوالقرنین سے درخواست کرتے تھے کہ یاجوج اور ماجوج کی قوم ان کے علاقے میں فساد پھیلانے والی ہے، تو کیا وہ انہیں روکنے کے لیے کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ ذوالقرنین نے کہا، جو چیز میرے رب نے مجھے دی ہے وہ بہتر ہے، مگر تم میرے ساتھ قوی اور مضبوط امور فراہم کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دوں گا۔ پھر ذوالقرنین نے لوہے کی چاردیواری لگا کر اور آگ سے تاپتے ہوئے ایک دیوار تیار کی، جس سے یاجوج اور ماجوج کی قوم نہ تو پار کر سکتا تھا اور نہ ہی اس میں سے باہر آ سکتا تھا۔ یہ دیوار قیامت کے دن تک قائم رہے گی، جب اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو آزاد کر دے گا، اور اس دن اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے پورے ہو جائیں گے۔ اس دن جو کچھ بھی دنیا میں تھا سب فنا ہو جائے گا۔ یہ آیات حضرت ذوالقرنین کی طاقت، علم اور انصاف کو بیان کرتی ہیں اور یاجوج اور ماجوج کی قوم کے فساد کی پیشن گوئی کرتی ہیں۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، ترجمہ تفسیر القرآن اسلامک اسٹڈی، یا آپ لوگوں نے PPSC ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے یا آپ کو نوٹس چاہیے تو دیے گئے نمبر کے ذریعے مجھ سے رابطہ فرما سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مہارت کے امتحان کے ساتھ دنیا کے امتحان میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ اگر زندگی رہی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔